معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ انتظار کروں گا تو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ باتیں مشاہدے اور تجربے کی کرتا ہوں تاکہ ہمیں اب خود اپنی اہمیت کا پتہ چلے۔ جب آپ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سگنل توڑ کے گیا۔ جسے ایک شخص سگنل توڑتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرے لوگ سگنل توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ سڑک پر آ رہے ہوں، آگے پیچھے کوئی اتنی گاڑیاں نہیں ہیں، سگنل آئے گا، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اب بھی کھڑے ہو جاتے ہو۔ کوئی نہیں کھڑا، اب بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک شخص، عموماً ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کو کھانسی ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ وہ سر سب چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لائن لگ جاتی ہے۔ ایک کھانستا ہے، سب کو کھانسی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نارملی لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، ایک کھڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مجھے ایک سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سے فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص سڑک پہ جا رہا ہے، کچرا پھینکتا ہے، ایک آدمی کچرا پھینکتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے بولے یہاں کچرا پڑا، یہ پھینکنے کی جگہ، دوسرا کچرا پھینکتا ہے۔ ایک شخص ایک دیوار پر کوئی الٹا سیدھا نشان بناتا ہے، کہتا ہے یار اس دیوار پر لگتا ہے نشان بنا سکتے ہیں، دوسرا بھی آتا ہے وہ بھی الٹے سیدھے نشان بناتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے کسی کی دیوار پر اشتہار لگا دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اشتہار لگاتا ہے، لگانا چاہیے، دوسرے آتے ہیں وہاں بھی اشتہار لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص، اس سے میں صرف یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، اگر تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یعنی ایک مچھلی اگر خراب ہو تو پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، ایک مچھلی۔ بعض اوقات ہماری گیدرنگ کے اندر ایک بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے، ایک بگڑا ہوا شخص ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ نے کم دیکھا ہوگا کہ پوری گیدرنگ میں ایک نیک ہو اور سب کو نیک بنا دے۔ میں نہیں کہتا ایسا نہیں ہو سکتا، مگر کم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک نیک پر واقعی اولیاء کرام کا فیضان جاری ہے اور وہ واقعی نیک ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ایک اکیلا مل کر بہت سارے بگڑوں کو نیک بنا دے، جیسے کہ میرے پیر صاحب کی مثال ہے۔ الحمدللہ، مطلب یہ ایک، اگر میں ماضی کی ایک بات یاد آ گئی کہ یہ فرماتے کہ میں اکیلا تھا جب میں نے نور مسجد اولڈ سٹی ایریا باب المدینہ کراچی میں نے اعتکاف کیا تھا، تو میں نے اکیلے نہیں کیا تھا۔ تو ایک شخص کا اس وقت کیا ہوا یہ عمل، حالانکہ اعتکاف کی سنت تو اور اعتکاف کا عمل تو عرصے سے جاری ہے، صدیاں ہو گئی، مگر میں ایک تنظیمی طور پر اور موجودہ حالات وغیرہ کے طور پر یہ ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ تو اس ایک کی برکت دیکھیے کہ وہ آخری عشرے کے 10 دن کا سنت اعتکاف کی برکتیں دیکھیے کہ آج الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی پورے ماہ کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہی ہوئے نا۔ میرے امیر سنت ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کام ایک ہی کرتا ہے، اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ گاڑی میں ڈرائیور ایک، جہاز کا پائلٹ ایک، ٹرین چلانے والا ایک کی امپورٹنس ہے۔ بس یہ بات آج آپ نے میں نے سیکھنی اور سمجھنی ہے۔
اگر ہم کہیں کہ میں اکیلا، مجھے اکیلے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ اپنی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ غلط کریں. اگر میں نے کوئی اچھا کیا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ اچھا کریں. میں نے اگر ڈسپلن پر عمل کیا تو ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر کئی لوگ نظام پر عمل کریں. اور میں نے اگر کوئی ڈسپلن توڑا تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ڈسپلن توڑ دیں. ایک شخص شور مچاتا ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار لگتا ہے یہاں شور مچانا چاہیے، سارے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک شخص کی اہمیت ہے کہ بسا اوقات اس سے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کا اب سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے تک جاری رہے گا، اور پھر غروب آفتاب سے کچھ لمحے پہلے انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. یہاں کے اسلامی بھائی بھی اب اسی جمے رہیں، بس بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایسا نہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کر باہر جانا شروع ہو جائیں، اور تو بلکہ جو باہر ہیں وہ آہستہ آہستہ اندر آنا شروع ہو جائیں. صلو علی الحبیب. یہ بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی وضو کیا تھا، پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، وضو شاید ٹوٹ گیا ہوگا. تو یوں بھی اٹھ اٹھ کے وضو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعضوں کا جماعت بھی اپنی گنوا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یقینی طور پر پتہ نہ ہو، یعنی ایسا پتہ ہو کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو نہیں ہے، جیسے پیشاب کر کے اٹھا تو اب قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. تو ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ خالی وہم وسوسے سے کہ دیر بہت ہو گئی ہے، پتہ نہیں وضو ہوگا ہی نہیں ہوگا، یار یاد نہیں آ رہا، تو اس طرح مطلب وسوسوں سے وضو نہیں جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کے پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی، اور مسجد کے اندر ہیں آپ، عین مسجد میں، تو مسجد میں اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، تو کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے. الحمدللہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان
आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर तादाद में जमा है, मदनी मुज़ाकरा है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाय शाये करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इस्लामाबाद में बात कर रहा हूँ फैज़ान मदीना से। मेरा सवाल ये है कि बेशक वो लड़की हो बेशक वो लड़का हो, तो रोजे पूरे रखे तो इत्काफ में बैठ सकता है? लड़की भी तो कहा इन्होंने, लड़की का काफिला कहाँ होता है? अच्छा एतिकाफ, ओह अच्छा। हाँ, एतिकाफ के लिए तो रोजा शर्त है। अगर बेख्याली में भी किसी का रोजा, जैसे कि रोजा बीमारी, बेख्याली में तो अलग चीज है, बीमारी से रोजा टूट गया, बुखार सख्त आ गया और रोजा तोड़ना पड़ा, ऐसी कैफियत शरअन इजाजत हो गई और तोड़ दिया तब भी, और वैसे ही रोजा तोड़ दिया जब भी, एहतिकाफ नहीं होता, रोजा शर्त है इसके लिए, मगर नफल एहतिकाफ के लिए शर्त नहीं है। वो सुन्नतुल मुक्कदा के 10 दिन के एहतिकाफ है ना, उनके लिए रोजा शर्त है। ये उन्हीं 10 दिनों का शर्त है या जो पहले 20 दिन, जैसे इन्होंने पूरे रोजे रखने की बात की है कि जो पूरे रोजे रखे वही एतिकाफ कर अच्छा सकता अच्छा, हाँ नहीं, उनके लिए शर्त नहीं है। अगर नऊज़ु बिल्लाह किसी ने 20 रोजे नहीं रखे, या बेचारे ने बीमारी की वजह से नहीं रखे, या वैसे ही नहीं रखे, और अब जज्बा आया, तौबा की तौफीक मिली, और वो मतलब 10 दिन का एहतिकाफ कर रहा है तो कर सकता है। उन एहतिकाफ के दिनों में कोई रोजा नहीं छूटना चाहिए, ये इनमें शर्त है। ये इसमें है नजर मन्नत के एहतिकाफ में शर्त है, कज़ा एहतिकाफ में रोजा शर्त है। तो अभी अपने इसके मसाइल है, तो ये नमाज के अहकाम अपने माफ कीजिए फैजान फैजान रमजान में ये मसाइल लिखे हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज पर लाइव मदनी मुज़ाकरा जारी है। उस पर शाकिर रज़ा ने सवाल किया है कि अमूमन डब्बों और बाज़ पैकेट के कुछ चीज़ों पर अरबी इबारात लिखी होती हैं, इनको लोग फेंक देते हैं, इसका फेंकना कैसा? बेअदबी है। अरबी हो या उर्दू हो, उर्दू में भी कई अल्फ़ाबेट अरबी के हैं, हुरूफ, तो इसलिए इसको फेंकना तो अदब के खिलाफ है। एहतराम करना चाहिए, इसको ठंडा करना चाहिए। क्या तरावी की नमाज 4 रकत करके पढ़ सकते हैं? जी हाँ, 4 रकातें भी, यानी मगर 2 रकात पर कायदा फर्ज होगा, अत्तहियात लाजिम, दुरूद शरीफ भी बेहतर है, सुन्नत है, पढ़ी ले। और तीसरी पर फिर सना भी पढ़े, ये भी सुन्नत है, सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह ये पढ़े। और चौथी पर भले सलाम फेर दे। 8 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है एक सलाम के साथ, जिसको तरीका आता हो, मगर अफजल वही है कि 2 करके पढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये नौमान अख्तर हैं, इन्होंने फेसबुक पर सवाल किया है कि कुदरती तौर पर मेरी आंख की जो पलक में पानी कम बनता है, आंख को लुब्रिकेंट के तौर पर 2 घंटे बाद जेल का इस्तेमाल करना पड़ता है आंख में। गर्मी में ये मजीद ज़रूरी हो जाता है। क्या मैं रोज़े की हालत में ये जेल आंखों में लगा सकता हूँ? अंदर तो जाएगा। अब अगर ये अंदर तो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट सुराख है जो हल्क में जाता है, आंख का सुराख, तो इससे जेल हल्क में जाएगी, और हल्क में जाने की सूरत में रोजा टूट जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये कह रहे हैं, और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इसका जायका गले में नहीं जाता। इनकी तहकीक लगता है ये है। असल में जो अभी फुकाहे कराम का फैसला है अब तक का जो है पाकिस्तान भर के, वो यही है कि आँख से रास्ता मौजूद है,
اور وہ بھی ڈاکٹروں کی تحقیق کے اوپر ہی ہے. اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کہ علماء کرام نے اس کا کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، اور چونکہ ہے بھی روزے کا معاملہ احتیاط والا معاملہ ہے تو اس لیے اس سے گریز ہی کیا جائے گا. باقی کہ آپ کی جو صورت ہے اور آپ کی جو تکلیف ہے تو اس کے لیے پھر آپ انفرادی طور پر رابطہ کریں. ہاں مطلب آپ پرسنلی کسی اچھے مفتی سے مشورہ کریں کہ یہ میری کیفیت ہے، کیونکہ وہ جب سوراخ موجود ہے اور وہ ایک ہیٹ جو ہوتی ہے اور یہ جیل اس سے پگھلے گی تو جائے گی کہاں؟ آنکھ میں تو جمنے سے رہی ہو تو وہ سوراخ میں داخل ہوگی، اور سوراخ میں داخل ہو کر ہی تو آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ غالباً. تو اس طرح وہ حلق کا راستہ بالکل قریب تو ہے. اب کوئی پانی کا گلاس پی اور بولے مجھے حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تو اب یہ عذر تو اس کا نہیں مانا جائے گا. تاہم آپ کسی اچھے عاشق رسول مفتی سے سمجھ لیں، مطلب سوال جواب کر کے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. آپ کا جذبہ مرحبا کہ پھر بھی آپ روزے رکھنے کی مطلب یعنی کہ سوچ رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہٹے کٹے مشٹنڈے کئی ایسے ہیں جو بیچارے روزہ نہیں رکھتے. ہمیں ان سے بھی ہمدردی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور توبہ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیں، نمازیں بھی پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج پاک عزیزی کابینہ لالیاں ضلع چنیوٹ اور پاک الیاسی کابینہ اطراف سامارو یہ ہمارے ساتھ اس وقت لالیاں والے تو ماشاءاللہ نظر آ رہے. سردار آباد بھی ماشاءاللہ سردار آباد سدا بہار ہے. یہ تو سارا ہی سال ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں. حاجی شاہد ہمارے کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک اور سوال ہے فیس بک پیج پر محمد عامر مراد آباد سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن شریف کھولتے ہیں اور اس پر انگلی پھیرتے چلے جاتے ہیں. تو بعض ہوتے ہیں جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بعض ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. تو قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے، اور اس طرح جو بسم اللہ ہر سطر پر پڑھنا یا سبحان اللہ پڑھنا تو یہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. البتہ باوضو قرآن کریم کو چھونا یہ بھی ثواب کا کام، قرآن کریم کو دیکھنا وضو نہ ہو تب بھی قرآن کریم کو دیکھنا ثواب. پھر سبحان اللہ کہنے کے بھی فضائل ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بھی فضائل ہیں. تو یہ بسم اللہ پڑھنے کے سبحان اللہ کہنے کے فضائل حاصل ہوں گے، لیکن قرآن کریم سیکھنا چاہیے. تو اب جو اس طرح کرتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو روکا نہ جائے کہ وہ اللہ کا نام تو لے ہی رہا ہے نا، اگرچہ مطلب اس کو قرآن سیکھنا چاہیے، اس کو ترغیب دی جائے، روکا نہ جائے کسی کو. اللہ تعالیٰ سے ہم خود بھی مطلب اللہ کرے کہ اسی کے قریب ہو جائے اور بندے بھی اس کے قریب ہوں. تو ذرا اس کا ذکر کریں گے، اس کی یاد کریں گے تو ہی قرب حاصل ہوگا. تنقید کریں گے، اس پر سختی کریں گے، نہیں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو غلط ہے، یہ مطلب نئی رسم مت ڈالو، یہ بدعت ہے فلاں ہے. تو یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بندوں کو دور کرتے ہیں. ہم لوگ تو بارگاہ عظمت سے قریب کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی کسی طرح بندہ اللہ کا نام لے، بس آج نام لیتا تو کل انشاءاللہ کام بھی کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھنا جانتی. تو اب یہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہزاروں معتکفین آ جاتے ہیں. اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک برکت یہ ہے کہ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں، یعنی ایک بڑی تعداد ناظرین کی بھی ایسی ہوگی جو قرآن پڑھنے کا ذوق و شوق رکھتی ہوگی، بلکہ ابھی پڑھتے بھی ہوں گے، اور اس پہ خاص بڑی عمر کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، اب 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اب قرآن کیسے سیکھیں؟ تو قرآن سیکھنے کے انداز کو کچھ ارشاد فرما دیں. ایک تو اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان کثیر تعداد میں الحمدللہ، خاص کر وطن عزیز میں بھی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، تو ان میں بھی بغیر پیسوں کے معاوضے کے پڑھایا جاتا ہے.
اور بچوں کے لیے دن کے وقت پڑھنے کے مدارس ہیں ریگولر، ان میں بھی مطلب یعنی کہ پڑھایا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آن لائن مدرسۃ المدینہ، یہ بھی دعوت اسلامی کی ترکیبیں ہیں، تو یہ بھی آپ مطلب یعنی اس کے اوقات اپنی مرضی کے اوقات کے مطابق اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مطلب کوشش کریں گے تو ہو جائے. وہ دنیا بھی تو پڑھتے ہی نا، یعنی دنیاوی تعلیم کتنے سال تک لیتے ہیں؟ میٹرک کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم بی کرتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے ڈگریوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے. یہ ساری ڈگریاں کرتے ہیں، یقین مانے ایک بھی ڈگری قبر میں کام نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ مکمل کر لیا نا، ڈگری ملی نہ یا نہ ملی، یہ ڈگری ہی کہلائے گی ایک طرح سے. یہ قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی، انشاءاللہ یہ جنت میں بھی لے جائے گی آپ کو. اس ڈگری کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں. چلو سب حافظ نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم دیکھ کر تو مسلمان کو آنا چاہیے نا. اب اتنے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پتہ نہیں پائلٹ بن کر ہوائی جہاز اڑانا شروع کر دیا، اور دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. دنیا آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہوگی، میں نہیں کہتا. میں اس کو پڑھا لکھا کہوں گا جو قرآن کریم کم از کم دیکھ کر صحیح پڑھ سکتا ہوں. آپ انشاءاللہ مجھے ووٹ دیں گے، انشاءاللہ میری تائید کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ووٹ مانگ رہے ہو؟ ہاں، ووٹ میں نے تائید، یار میرے منہ سے نکلا ووٹ، میں بھی سمجھا کہ بولیں گے یار یہ کوئی سیاسی اعلان کر رہا ہے. نعوذ باللہ، یہ نیت نہیں تھی. ووٹ میں نے تائید، میری تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ یہ درست کہتا ہے کہ میں مطلب ایک مسلمان ہوں. میرے لیے سب سے زیادہ اہم کتاب قرآن ہے، اور کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرے گا نہیں. ابھی انگریزی کتابیں اور جغرافیہ اور سائنس اور فلاں کتابیں، ان کا نمبر کہیں دور 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 جا کر آتا ہے. قرآن کریم ہے نا سب سے پہلا. قرآن کریم، پھر حدیثوں کی کتابیں، پھر فقہ کی کتابیں. ہمارے پاس تو لائن لگی ہوئی نا، مسلمان ہے نا. دینی کتابوں کی لائن جب ختم ہوگی تب دیکھی جائے گی، اور دنیاوی کتابوں کی باری لگانی ہو تو لگا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی تو محمد. ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا؟ وہ تو پڑھ رہا ہے نا. ایسی کوئی دو تین مثالیں کہ وہ اس کو آپ یہ احساس دلا دیں، یہ دو تین مثالوں سے کہ ہاں میں تو یوں پڑھتا ہوں، کہ اس کو یہ احساس تو ہو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تعداد ہے جس کو شین بولنا نہیں آتا، شین. شین، تو وہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح میں نے پڑھا نا، میں نے کوئی قاری کے لہجے میں نہیں پڑھا، ایک نارمل انداز میں پڑھا. لیکن میری یہ ہے کہ اس نے زنے کہ میں نے درست پڑھا. تو کم از کم اس تناظر میں دیکھ لیں کہ اس طرح پڑھ سکتے. اب اگر آپ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان، اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ تو ہوا لیکن وہ نہیں ہوا جو پڑھنا چاہیے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے ایک نارمل انداز میں پڑھا جو ضروری تھا. تو اب اس میں دیکھ لیں اگر اس طرح پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ تو بسم اللہ پڑھنا تو نہ ہوا. اسی طرح قل هو اللہ احد، قل دو نقطے والا قاف، اس کی جگہ کل کا ڈنڈی والے کاف کا دو. کل مانے کھا، قل مانے کہہ دو. کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو نقطے والا قاف اس نے پڑھا یا ڈنڈی والا کاف پڑھا اس نے؟ اس کا کوئی ایسا لہجہ بدل جاتا ہے یا آواز بدل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے ایسا؟ قل اور کل دونوں میں فرق محسوس کیا ہوگا. جس میں عقل ہوگی اس کو سمجھ آئے گی. ہاں جو ہے بیچارہ بدھو تو اب اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے، کو سمجھاؤ تو گلے پڑیں گے، ہم اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، جاؤ بھائی اپنا کام کرو. آپ اس کو کیا سمجھائیں گے اپنے؟ ایسا اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ بھی اگر عقل کی بات کرے، علم کی بات کرے، سلیقے کی بات کرے، تو اس کی ماننی چاہیے. کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی عقل سے، علم سے آتی ہے، سال یعنی عمر سے اور بڑھاپے سے بزرگی نہیں آتی. تونگری بدل است نہ بمال، مالداری یہ مال سے نہیں دل سے آتی ہے. ان کے اپنے معنی ہے، مفاہیم ہے. تو بہرحال یہ کہ بچہ بھی بعض اوقات بہت
ہی عقل مندی کی بات کرتا ہے اور اس کی تسلیم کرنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے اس کا. اب بھی آپ کو ملیں گے بزرگ جیسے ہمارے جامعات المدینہ میں جو درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ علی ملک ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نوز یعنی ناک کے والز بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. تو اب تو سوال ان کا اوپر نیچے ہو گیا، تو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اس کے لیے جو انہیلر یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس سے ناک کھل جائے، تو اس سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ انہیلر کے تو قطرات جائیں گے نا اندر، تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اگر سانس سے لیں گے نا، وہ سمجھ نہ پڑنا اپنی جگہ پر ہے. انہیلر ایک منہ سے لیا جاتا ہے جو سانس کے لیے ہوتا ہے اچھا، جی، اور یہ تو بعض اوقات تو اس میں شاید دوائی اوپر ڈالتے ہوں گے، یا جو بام اگر اوپر سے یہ لگا لیتے ہیں اندر سے، جس میں کوئی چیز اندر نہیں جاتی، یا بام سونگ لیا صرف جس سے ناک کھل گئی، تو پھر اس کی اجازت ہوگی. انہیلر اگر ناک میں نہیں چڑھاتے، منہ میں چڑھاتے، ہاں، دمے کے مریض جو چڑھاتے بیچارے، تو وہ تو حلق میں تو جائے گا. وہ تو جاتے ہیں، اس کے تو روزہ ٹوٹے گا. بوندیاں ہوتی ہیں جو پانی کی باقاعدہ جاتی ہیں. اس میں بھی بعض انہیلر غالباً آتے ہیں جو ناک میں لگا کے سونگے جاتے ہیں، ان کو بھی شاید انہیلر ہی بولتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو دور سے سونگے اسی میں عافیت ہے، کیونکہ کوئی چیز ذرہ اوپر جانا نہیں چاہیے اس کا. اگر صرف ہوا جاتی ہے خوشبودار، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. امیر اہل سنت نبی قرآن کریم درست کرنے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. اب دیکھیے جو کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، برسوں لگتے ہیں آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنے میں، کمپیوٹر چلانے میں، کمپیوٹر سیکھنے میں. اسی طرح جو لینگویج کورسز کرتے ہیں، چاہے وہ انگلش لینگویج ہو، عربی لینگویج ہو یا فرینچ لینگویج ہو، وقت لگتا ہے آپ کو. بلکہ جو نارمل کر رہے ہوتے ہیں وہ تو گریجویشن کرنے کے بعد بھی ان کو انگلش میں اپنی نوکری کی اپلیکیشن لکھنے بھی نہیں آتی. ان کی تعلیم کا حال تو یہ ہوتا ہے. تو اتنا برا حال ہوتا ہے اتنا پڑھنے کے بعد، اور جب قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یا بالکل مطلب اس کے لیے کوئی ہم نے وقت نہیں دیا، معاذ اللہ کوئی اس کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں کی، تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے درست آتا ہوگا. لہذا دعوت اسلامی کا ایک آن لائن بھی ہمارے پاس سروس موجود ہے. آپ ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net پہ جا کر آپ آن لائن کے ذریعے قرآن کریم درست کر سکتے ہیں، دیگر فرض علوم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے جذبہ بن جائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم درست کرنے کے لیے وقت نکال لیں. اسی طرح جو معتکفین یہاں آئے ہیں تو ان کا بھی ہلکا لگے گا، جہاں قرآن کریم ان کو درست کروایا جائے گا. جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہے، تو ان تمام سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آ گئے ہیں فیضان مدینہ میں، مسجد میں اور دعوت اسلامی کے تحت، تو الحمدللہ اب آپ اپنا قرآن درست کر کے جانے کا ذہن بنا لیں. صدر آباد والے بھی نیت کر لیں، باب المدینہ والے بھی نیت کر لیں، بلکہ جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے نیت کر لیں. یہ لالیاں ضلع چنیوٹ، پاک عزیزی کابینہ پاکستان، اور اطراف سامارو پاک الیاسی کابینہ پاکستان، یہ دو جگہ ہیں جو ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں. اس کے علاوہ کم و بیش 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے. وہ بھی اسلامی بھائی اور جو گھروں پر ہیں سب کے سب اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں جو اسلامی بہنوں کا قرآن درست کرواتے ہیں. تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو یہ ماہ رمضان میں قرآن کریم جو پڑھنے کا ہمارا ذہن ہوتا ہے، تو ساتھ ہی قرآن کریم درست پڑھنے کا بھی ذہن بنا لیں. مجھے پڑھنا ہے مگر درست پڑھنا ہے. پاپا ایک سوال سوشل میڈیا پر یہ بھی آیا کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا، کیا کروں؟ سانس لینے میں دل لگتا ہے، ہو سکتا ہے سونے میں لگتا ہو، سونے میں دل لگ رہا ہے، کھانے میں لگتا ہو. جبھی تو یہ بولنے کے قابل ہے. کھانے میں دل نہ لگتا ہو، کھاتے نہ ہوتے تو بولتے کیسے، ہم تک پہنچتے کیسے؟ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں آپ کا دل ابھی لگ رہا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنی ذہن سازی کیجیے، اپنا ذہن بنائیے. اور آپ ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 12 بار
पढ़ लिया करें। आप बोलेंगे नमाज में दिल नहीं लगता, भाई वो नमाज तो पढ़नी होगी ना। अब खाने में दिल जिसका नहीं लगता वो खाता जरूर है कि यार जिंदा रहना जरूरी है, तो रूह को भी तो जिंदगी देनी है ना, रूहानियत भी पानी है ना, तो उसकी बेहतरीन गिजा, सबसे आला गिजा तो ये है नमाज। तो इसलिए नमाज ही नहीं है और कोई बोलता है इसके बाद रूहानियत है, तो रूहानियत नहीं होगी, शैतानियत होगी, आपको लगती होगी रूहानियत। नमाज के बगैर भी किसी को रूहानियत मिलती कभी यार। तो बहरहाल तो नमाज पढ़े और हर नमाज के बाद या हय्यू या कय्यूम हो पढ़ते रहे, अल्लाह करेगा दिल लगा करेगा आपका इंशाअल्लाह। और ज़हन भी थोड़ा बनाए अपना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये ज़ीशान आमिरें तंदुरुस्ती का कोई वजीफा बयान करते हैं। अपने पेट पर गौर कर लिया जाए कि इसमें क्या क्या डालते हैं, तो तंदुरुस्ती मिल जाएगी अगर उसके उसूलों पर जमे रहेंगे तो। रमजान शरीफ में तंदुरुस्ती थोड़ा आजमाइश में होती है, हालांकि हदीस पाक में सुमू तसहू, रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे, तो रोजे से तो सेहत मिलती है, लेकिन जो हम ग़िज़ाएं लेते हैं ना वो मतलब आजमाइश में डाल देती हैं। तो अगर खाने पीने में इत्तेदाल होगा, दरमियाना रवि होगी, और खाना खा रहे अभी ख्वाहिश बाकी हाथ रोक लें आप, इंशाअल्लाह फायदा होगा। चबा के अच्छी तरह खाएं, चबाते नहीं है, थोड़ा भी खाया और चबा कर नहीं खाया तो अंदर जो निजाम है वो डिस्टर्ब होगा पेट के अंदर। तो इसलिए अच्छी तरह चबाए ताकि हाजिम लुआब, एक थूक होता है जो निकलता है मुंह में जबान के नीचे से, वो हाजमे में मदद करता है। तो आप चबाते रहेंगे, जब तक चबाते रहेंगे तो ये उससे ये थूक निकलता रहेगा और वो उसमें मिक्स होता रहेगा, जिससे वो बिल्कुल यानी कि मटेरियल तैयार हो जाएगा हजमे के लिए। अब वो आंतों में जाएगा और जो भी इसका प्रोसीजर है वो चलेगा, और ये हर मतलब कसौटी से पार होकर ये जो भी ताकतें हैं वो आपके बदन में छोड़कर फिर इसको जो बहरहाल, तो इस तरह मतलब ये कि अगर आप कोई भी खाएगा ना तो फायदे में रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं शायद 99.9 अच्छी तरह चबा के नहीं खा रहे, और खासकर जैसे एहतिकाफ में तो अगर कभी पहले चबाते भी होंगे तो यहां नहीं चबाते, शायद जल्दी होती है, हिर्स होती है, भूख होती है, रोजा रखा था सारा दिन, फिर ये कि सबसे वहां अकेले अपने प्लेट लेकर खाते हैं तो कोई हाथ मारने वाला होता नहीं है उसमें, और यहाँ मतलब कई कई होते हैं तो बोले ये बोटी ले लेगा, वो आलू खींच लेगा, मैं रह जाऊंगा, तो यूं हिर्स वो खिचमतानी में सब ऐसा नहीं करते माशाल्लाह। इस तरह के भी सही भाई मैंने देखे कि अगर एक बोटी है तो उसके भी टुकड़े करके दूसरों को देते हैं, आलू है तो उसके भी टुकड़े करके, और इस तरह ये बेचारे कर रहे होते हैं। एक तादाद ये भी हमारे पास इस तरह भाइयों की, लेकिन नए नए बेचारे जो आते हैं उनको शायद हिर्स ज्यादा हो, अल्लाह बेहतर जाने। इमाम तो पे नहीं लेते हैं, दाढ़ी भी रख ली होती है, लेकिन सही मानों में वो मदनी माहौल में होते नहीं है, वो हिर्स का मुजाहरा ज्यादा शायद कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जहां भी खाएं आप, यहाँ भी खाएं, मदीने में भी खाएं, मक्के शरीफ में भी खाएं, अल्लाह नसीब करे तो सहरा मदीना की मछली खाएं, मछली मदीने की मछली खाएं, जहां भी खाएं चबाकर अच्छी तरह निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत जो है ना मदीना मदीना हो जाएगी। और कम खाएं, फलों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल भी रखें। बाज लोग सब्जियों की तरफ देखते भी नहीं है, खाते ही नहीं, कभी घर में पकती ही नहीं सब्जी, फल भी नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता, मछली नहीं खाते, खाली गोश्त खाते, तो मछली भी खानी चाहिए, ये भी अल्लाह की नेमत है, दूध भी पीना चाहिए, ये भी अल्लाह की नेमत है, हजम होता हो तो, दही चलता हो तो दही भी खाना चाहिए, ये भी अच्छी चीज है। तो बहरहाल ये जो भी अल्लाह की नेमत है वो उसके तरीके कार के मुताबिक खाएंगे, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह आपकी सेहत दुरुस्त फरमाए, इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए अच्छी सेहत रखनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। ये शादी के बाद भाई पर से क्या छोटे बहन भाइयों के हुकूक खत्म हो जाते हैं? वह कोई दिल जला सवाल है।
ہم ظاہر ختم تو نہیں ہوتے، اگر کوئی ان کے نان نفقہ اگر کسی بھائی پر ہے، وہ سرپرست ہے چھوٹے بھائی بہن کا، وہ تو باقی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکتا ہے یہاں کچھ اس طرح کا بھی سوال ہو کہ وہ جو شفقت محبت اور پیار بھائی کی طرف سے ہمیں ملتا تھا شادی سے پہلے، وہ اب کم ہو گیا ہو. اس کے اسباب ہوتے ہیں. بھائی بہن بھی بعض اوقات ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں بھابھی کے ساتھ کہ بھائی کی پھر گھوم جاتی ہے، تو اس لیے وہ تالیاں بجتی دو ہاتھ سے. آپ بھی بھابھی کو اجنبیہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اس کے ساتھ جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر حسن سلوک کریں. جب ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ بیچاری جو آپ کے گھر پر پورا خاندان چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، آخر اس کو کیوں مطلب ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کو اجنبیہ سمجھا جاتا ہے؟ بلکہ اس کو بعض لوگ تو جو لو کوالٹی کے لوگ تو جادوگر نہیں سمجھتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے. اب بیچاری نے خواب میں بھی کبھی جادو دیکھا نہیں ہوتا ہے. چڑیل ہے چڑیل. جب سے آئی ہے گھر میں آفتیں آ رہی ہیں. اب بھائی بہنوں کا ذہن، اگر یہ چھوٹے بھائی بہنوں کا ذہن یہ بن گیا ہے ماں باپ کی باتوں سے یا جس طرح بھی، تو اب کہاں مطلب بھائی بھی آخر انسان ہے، دل تو اس کا بھی ٹوٹے گا. تو یوں وہ ہو سکتا ہے شفقت سے خود کو محروم کرتا ہو. کرنا نہیں چاہیے شفقت، اس کو جاری رکھنا چاہیے. وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اس پر قائم رہے آپ، گھر آپ کا انشاءاللہ آج نہیں تو کل امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو بہرحال کہ بھابھی ہو، ساس ہو، بہو ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور ادا کرنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی. علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی جانب سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی، اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اسی طرح مختلف مقامات پر جو ہمارے ساتھ شریک ہیں مدنی مذاکرے میں، سردار آباد، لالیاں ضلع چنوٹ، پاک عزیزی کابینہ، اطراف سامارو، پاک الیاسی کابینہ میں جو نیٹ وغیرہ کے ذریعے ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں وہ آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے
बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वायदा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदानी आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं मोहम्मद अहमद अत्तारी कसूर से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल अर्ज है कि सावन के महीने में लोग कहते हैं कि चारपाई नहीं बननी चाहिए, अगर बनाए तो उसके ऊपर सांप आकर बैठ जाता है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जुमेरात के दिन लोग कहते हैं खत्म मगरिब से पहले दिलवाना चाहिए, इसके बारे में जवाब इरशाद फरमा दें, किस टाइम दिलवाना चाहिए, मगरिब के बाद दिलवा सकते हैं कि नहीं? हमारा मदनी मत सत्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। वाह भाई जिंदाबाद, मदनी मुन्नी लग रही थी माशाअल्लाह। ये सावन बारिशों का सीजन जो होता है तो इसमें चारपाई बनाने में कोई हर्ज नहीं है। सांप अगर होगा तो वो सावन का महीना नहीं होगा तो भी आके बैठ जाएगा। सारा इस साल जहां सांप होते तो होते हैं, इनका कोई सांपों का सीजन कह नहीं सकते भाई उसी सीजन में आएगा और बाकी निकलेगा ही नहीं। बारिशों में अगरचे वो निकल जाते हैं, बारिश ज्यादा होती तो इनके बिलों में पानी चला जाता है ना तो ये बाहर निकल आते हैं। तो उसमें चारपाई से क्या ताल्लुक, पलंग होगा उस पर भी आ जाएगा, ये जमीन पे बिस्तर बिछा होगा उस पर भी पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप गुजर रहे होंगे तब भी हो सकता कदम बोसी कर लेता होगा। तो ये कि अल्लाह करीम इसके शर से बचाए हमको। तो ये एक अवामी मतलब ढकोसला लगता है कि चारपाई पर तो सांप आ जाएगा, सावन में बनाओ मत चारपाई। अच्छा, दूसरे नंबर पर मगरिब से पहले जुमेरात को फातिहा देना जायज और मगरिब के बाद भी जायज है। साल भर में कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें फातिहा देना नाजायज हो। ये अवामी बातें होती है, दे सकते हैं फातिहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया पर कई सवालात, ये सोशल मीडिया पर जो हमारे आशिकान रसूल है ये देख रहे होंगे कि किस कदर तेज़ी के साथ सवालात और कमेंट आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि हर एक का सवाल बयान करना पढ़ना ये अब लगता नहीं है कि ये हो सके। अलबत्ता ये कि काफ़ी इस्लामी भाइयों ने आपको सलाम कहा है, अलैका वालेकुमुस्सलाम, दुआओं का कहा है। अल्लाह सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। बेरोजगारी, परेशानी, बीमारी के हवाले से काफ़ी लोग ऐसा लगता है परेशान हैं। अल्लाह सभी पर रहमत की नजर फरमाए। आमीन। इसी तरह मदनी चैनल के कई नाजरीन हो सकता है कि आपसे दुआएं करवाना चाहते हों, कॉल करना चाहते हों, लेकिन सबके लिए सहूलत या आसानियां ना होती हैं। अल्लाह पाक सबकी जायज मुरादों पर करम फरमा दे।
اس سے قبل کہ ہم دعا کی طرف جائیں، ایک بلال کھوکر صاحب نے ایک سوال کیا ہے، کیا بغیر وضو کے سحری اور افطار ہو جاتی ہے؟ سحری اور افطار کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ہو جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں، یہ بھی جذبہ ہے نا کہ پوچھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ابھی دعا کا سلسلہ ہوگا، اور آپ نے مدنی مذاکرہ بھی ملاحظہ کیا. رات تراویح کے بعد بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. ابھی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد وہ تراویح کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. براہ راست آپ چند دیکھیں گے، اور پھر رات کے بھی سلسلے ہوں گے، سحری کے وقت بھی سلسلہ ہوگا. تو مدنی چینل پر وابستہ رہیے، اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اعتکاف کے اسلامی بھائیوں میں بھی شرکت کیجیے. تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ماشاءاللہ مل جل کر بیٹھ کر جو آپ ابھی کھا پی رہے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے دسترخوان پر بے پردگی نہ ہو، اس کا ضرور اہتمام کیجئے گا. یعنی دیور، بھابھی، جیٹ، یہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے جو عموماً کھانے کا نظام ہوتا ہے، تو جو غیر محرم اجنبی مرد ہوں گھر کے اندر، وہ اپنا نظام جیسے الگ رکھیں، اور جو اسلامی بہنیں خواتین ہوتی ہیں وہ اپنا نظام الگ بنا کر رکھیں. تو انشاءاللہ اس طرح، کیونکہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے اس کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ خوب رحمتیں نصیب ہوں گی. اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں ہمیشہ دیور اور جیٹ اور بھابھی کے پردے کو نافذ رکھیں، کہ یہ فرض ہے. دیور بھابھی یعنی بالغ دیور ہے تو اس پر بھابھی سے پردہ فرض ہے، بھابھی کا اس سے فرض ہے. اسی طرح سالی اور بہنوئی، ان کا پردہ بھی آپس میں ہے، یہ بھی فرض ہے. جو جو شریعت نے احکام دیے ان پر رمضان میں بھی عمل کریں، افطار کے وقت بھی عمل کریں، سحری کے وقت بھی عمل کریں، اور ہر وقت عمل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین.